تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ کل ہم نے سیاست یا علم سیاست، پولیٹیکل سائنس یا سیوکس کہیے، اس کے ابتدائی تصورات کے بارے میں دیکھا تھا کہ سیوکس کا لفظ سیویٹا سے لیا گیا ہے جس کے معنی شہری ہے، اور ہم کل پی ایچ سی کے بارے میں بھی دیکھے کہ کتنی آبادی پر پی ایچ سی موجود ہوتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی کلاس میں۔ راست جمہوریت بالراست جمہوریت بھی کل ہو چکا، اور یہ بھی دیکھے ہم کہ کس طریقے سے امریکہ کے دستور سے ہندوستانیوں کے شہری حقوق لیے گئے تھے۔ یہ بھی ہو چکا جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ صدارتی طرز حکومت اور پارلیمانی طرز حکومت میں کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سوشلزم۔ سوشلزم کس کو کہیں گے؟ پیداواری وسائل، زمین، قدرتی ذرائع، سرمایہ کاری وغیرہ سماج کے تحت اگر ہے، عوام کے کنٹرول میں ہے یہ تمام وسائل، تو اس قسم کے نظام کو سوشلزم کہیں گے۔ ہندوستان میں سوشلزم بھی ہے، سیکولرزم بھی ہے۔ سوشلزم میں آزادی، مساوات، انصاف اور غیر طبقہ واری معاشرت، باہمی اشتراک، یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں، یعنی تمام شہریوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے، مساوات بھی رہتی اور انصاف وغیرہ۔ تو ان خصوصیات کی بنا پر سوشلزم بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ سوشلزم میں ہر ایک شخص کو ضرورت اور اہلیت کے مطابق ہر چیز مہیا ہونی چاہیے، یعنی جس کی جیسی ضرورت ہے اور جس کی جتنی قابلیت ہے اس حساب سے اس کو ہر چیز ملنا چاہیے۔ انگلستان کے سوشلسٹ مسٹر ہینڈ مین دادا بھائی نوروجی کے دوست تھے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہمیشہ۔ ہینڈ مین انگلینڈ کے تھے، انہوں دادا بھائی نوروجی کے دوست تھے۔ دادا بھائی نوروجی ماہر معاشیات تھے۔ لارنس بری شری بال گنگادھر تلک کے دوست تھے، اور کرنل وج والڈی شری یہ لالا لجپت رائے کے دوست تھے۔ بہت اہم سوال ہے، اکثر یہ سوال پوچھے جاتے۔ تو دادا بھائی نوروجی کے دوست ہینڈ مین اور بال گنگادھر تلک کے دوست لارنس بری یہ گنگادھر کے دوست تھے، اور کرنل وج والڈی لالا لجپت رائے کے دوست تھے۔ روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا 1917 میں، اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پر، ہم نے پچھلی کلاسوں میں دیکھا۔ ڈکٹیٹرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر زبردستی کوئی حکومت چلاتا ہے اس کو ہم کہیں گے ڈکٹیٹرشپ۔ ایم این رائے جیسے رہنماؤں نے میڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی، کیا ہے؟ ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی، یہ پارٹی قائم کرنے والے تھے۔ کون ہے وہ؟ ایم این رائے۔ تو ایم این رائے نے ایک سیاسی پارٹی قائم کی تھی جس کے مطابق وہ لوگ ہندوستان کی جنگ آزادی میں شریک ہو رہے تھے۔ ایم این رائے پہلے کمیونسٹ پارٹی سے جڑے رہے، اور بعد میں ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی، یہ کیسی ہے؟ یہ ریڈیکل ہے، صحیح کر لیجئے گا، ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی ایم این رائے نے بنائی تھی۔ تو یہ کمیونسٹ پارٹی کے بھی ممبر ہے، ریڈیکل پارٹی کے بھی ممبر ہے۔ ایم این رائے، ان کا تعلق بنگال سے تھا۔ نیکسٹ دیکھیے آپ، پہلے وزیر اعظم جو جواہر لال نہرو تھے، انہوں نے ہندوستانی ضروریات کے مطابق
मुताबिकत से आजाद मुल्क में सोशलिस्ट ख्यालात को फरोग दिया। तो जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट नजरिए के मानने वाले थे। सोशलिस्ट ममलिकत की तामीर भी दस्तूर की 42वीं तरमीम में बयान की गई है। तो ये 42 जो अमेंडमेंट हुआ, 42वीं तरमीम हुई, वो बहुत अहम है हिंदुस्तान के दस्तूर में। ये 1976 में तरमीम हुई थी, 42वीं तरमीम, और उस वक्त इंदिरा गांधी वजीर आजम थी। उन्होंने मुख्तलिफ तब्दीलियां लाई, बुनियादी हुकूक भी जब ही आए थे, और हिंदुस्तान के दस्तूर में सोशलिस्ट, सेकुलर, जमहूरी मुल्क, यानी ये तीन अल्फाज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव यानी मुश्तरिका, ये अल्फाज का इजाफा किया गया था दस्तूर में। 42वीं तरमीम 1976 में इंदिरा गांधी के वक्त की गई थी। ठीक है, भारत एक मुकम्मल मुख्तदर आला सोशलिस्ट और आजाद जमहूरी मुल्क है। ये 42वीं तरमीम में शामिल किया गया था। क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर, आजाद। ठीक है, हमारे दस्तूर के हिस्से 4 में खास तौर पर याद दही के लिए रहनुमायाना उसूल मौजूद है। हमारे हिंदुस्तानी दस्तूर में रहनुमायाना उसूल है, बुनियादी हुकूक है, फराइज है और रहनुमायाना उसूल है। क्या है रहनुमायाना उसूल? प्रिंसिप, ये इसमें हुकूमत किस तरीके से की जानी चाहिए, चंद उसूल रहनुमाई के तौर पर दिए गए हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दफा नंबर 36 से 51 और दस्तूर के चौथे हिस्से में मौजूद है। इसी में है कि गौ की रक्षा की जाए या गाय की गोश्त पर पाबंदी लगाई जाए। रहनुमा उसूलों में है सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका भी जिक्र ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। बुनियादी हुकूक और रहनुमा उसूल के माबैन नज़ा आने की सूरत में, टकराव आने की सूरत में रहनुमाया खतूत को तरजीह दी जाए। बुनियादी हुकूक को उस वक्त और हद तक ही तकमील मुमकिन है जब तक कि वो रहनुमाया खतूत के मुकाबिल हायल ना हो। रहनुमाया खतूत और बुनियादी हुकूक में टकराव हो तो क्या होगा? रहनुमाया उसूलों को फौकियत दी जाएगी। ठीक है, बुनियादी हुकूक या रहनुमाया उसूल, तो सबसे पहले रहेंगे रहनुमाया उसूल, क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए है। बुनियादी हुकूक भी मुल्क के तमाम अवाम के लिए है, लेकिन रहनुमाया उसूल को फौकियत दी जाएगी। रहनुमाया उसूल बुनियादी हुकूक से ज्यादा ताकतवर है। कांग्रेस ने 1959 के अवार्डी इजलास में सोशलिस्ट तर्ज के समाज की तामीर के मकसद का फैसला किया। मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद 12 साल होने के बाद कांग्रेस तय करी कि हमारे समाज को सोशलिस्ट होना चाहिए, यानी तमाम लोगों को मसावी हुकूक मिलने चाहिए। कौमी शोबा जरूरती बुनियादों पर पैदावार करने पर अमल करता है, यानी जितने हुकूमत के शोबे हैं वो अवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अब LIC बना था 1957 में, इसको कौमी मिल्कियत बनाया गया। कब? 1957 में नेहरू की हुकूमत में। फिर इंदिरा गांधी की हुकूमत में 1969 में 14 बड़े बैंकों को कौमी आने का अमल हुआ, यानी हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ली। उससे पहले बैंक्स प्राइवेट थे। अब जैसे SBI है, दूसरे बैंक से पूरे कौमिया लिए गए, हुकूमत के है वो।
सोशलिस्ट दर्ज की समाज के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम अमलावरी की गई। कौन सा प्रोग्राम है वो? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। इस पर अमल किया गया ताकि हिंदुस्तान तरक्की कर सके। ये 1975 में बने थे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, आबपाशी और ग्राहकों का तहफ़्फ़ुज़, माहौल का तहफ़्फ़ुज़, गरीब तबके की तरक्की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। कब हुआ? 1975 में ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। सोशलिज्म के मकसद के लिए मुख्तलिफ सनतें, जिसमें वाराणसी में लोकोमोटिव इंजन की तैयारी, यानी जो डीजल से चलते ना रेलवे इंजन, वो पेरम्बदूर मद्रास में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कायम की गई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ट्रेन के डब्बे बनाने की फैक्ट्री पेरम्बदूर मद्रास के करीब है। और वाराणसी में लोकोमोटिव इंजन की तैयारी होती। लोकोमोटिव रहते ना डीजल से चलने वाले रेल के इंजन, उसकी तैयारी का कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी में है। ये बहुत अहम सवालात है। इसमें कोई डाउट है क्या? है तो बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य अभिनव भाव क्या करे इनो, जो जमींदारों के पास जमीनें थी उसको लेकर गरीबों में तकसीम करें नो। मैशियत को मंसूबाबंद बनाने, मुल्क की तरक्की और सोशलिज्म के मकसद के लिए 5 साला मंसूबे शुरू किए गए। इससे पहले मैं बोला था आपको, रूस वो मुल्क है जिसने 5 साला मंसूबे शुरू की। तो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत क्या करी? हिंदुस्तान में भी 5 साला मंसूबे शुरू करी। 5 साल के मंसूबे रहते। पहला 5 साला मंसूबा कब शुरू हुआ? कोई बोल सकते? कोई बोलिएगा। पहला 5 साला मंसूबा 1951 से 1956 तक था। 1951 टू 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये पहला 5 साला मंसूबा था। और ये 2017 में 5 साला मंसूबे खत्म हो गए। आखिरी जो मंसूबा था 2012 से 2017 में खत्म हो गया। पहले 5 साल मंसूबे का मकसद क्या था? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी मुकम्मल तौर पे ज़राअत की तरक्की। दूसरे 5 साल मंसूबे का मकसद था सनतों की तरक्की। इस तरीके से अलग अलग 5 साल मंसूबों का अलग अलग रखा गया था। तो 5 साल मंसूबे खत्म हो चुके। अब उसके बारे में कोई सवाल आना मुश्किल है। खाली यही आ सकता कि 5 साल मंसूबे कब शुरू हुए थे और आखिरी 5 साल मंसूबा कौन सा था? तो 17वां मंसूबा था और वो 2017 में खत्म हो चुका। कितने चले? 12 मंसूबे चले। 12 5 साल मंसूबे चले। पहला 1951 से 56 तक, दूसरा 2012 से 2017 तक। तो ये रूस से लिए गए हिंदुस्तानी दस्तूर में। देहातों की तरक्की के लिए जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 में, ताकि ग्राम पंचायत की सतह पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। कौमी तरक्याती मजलिस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कायम हुई थी। उसके सदर वजीर आजम होते और ये काम करती है मुल्क की तरक्की के लिए। अब जितने पंचायत राज इदारे हैं उसमें खवातीन को 33% तहफुजात दिए गए। सेकुलरिज्म के बारे में मालूम है ना आपको? 1976 में 42 तरमीम करके सोशलिस्ट सेकुलर मुख्तदर आला के अल्फाज को जोड़ा गया दस्तूर में। सेकुलर का मतलब होता है किसी भी मजहब की तरफदारी या मुखालिफत ना करना। मौजूदा हालात में मरकजी हुकूमत ये चाहती है कि सेकुलर लफ्ज को दस्तूर से निकाल दिया जाए।
کیونکہ مرکزی حکومت بی جے پی پارٹی یہی چاہتی ہے کہ صرف ایک ہی مذہب کا فائدہ ہو۔ بھارت میں مذہبی اختلافات کو ہوا دینے والی طاقتیں کون سی ہے؟ دقیانوسی خیالات اور دیگر مذاہب کے لیے نفرت، مذہبی جنون، ان چیزوں سے مذہبی اختلافات کو ہوا ملی۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں گے تو پہلے مسلم لیگ بنی، اس کے بعد ہندو مہاسبھا بنی، اس کے بعد RSS بنی، اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی چلی آئی۔ اب عالم یہ ہے ہمارے ملک کا کہ مسلمان ہندوستان میں تو ہے، لیکن ان کی نہ تو کوئی حیثیت ہے، نہ تو کوئی اہمیت ہے، نہ تو ان کی کوئی قدر اب حکومت کر رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے بتائیے آپ؟ کب ہوتی کسی انسان کی قدر اہمیت؟ بولیے، کسی انسان کی قدر اور اہمیت کب ہوتی؟ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہوئے کب ہوتی؟ انسان کی قدر اور اہمیت کب ہوتی؟ اگرچہ اس کے پاس علم ہے یا اس سے سماج کو فائدہ ہے تو اس کی قدر اور اہمیت ہوتی۔ اگر آپ سے یا کسی چیز سے ہمارے کو فائدہ نہیں ہے تو ہم وہ چیز کی اہمیت نہیں دیتے اور اس کی کوئی قدر ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کا 50,000 کا ایک خریدا ہوا سوٹ تھا جو پرانا ہو گیا، اس سے آپ کو اب کوئی کام نہیں ہے، تو کیا کرتے آپ؟ بھلے وہ 50,000 کا تھا، کچرے میں پھینک دیتے، اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک کے لوگوں کو یا ہمارے اپنے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہم گورنمنٹ جابس میں ہیں، نہ تو بڑے بڑے کی پوسٹ پہ ہیں، نہ تو اعلیٰ تعلیم میں ہیں، نہ ہی کسی میدان میں ہیں، نہ تو ہمارے ہاسپٹلس اچھے ہیں، نہ ہمارے اسکولس اچھے ہیں، نہ ہماری یونیورسٹیز ہے، نہ ہمارے کوئی سائنٹسٹ ہے، نہ کوئی ہمارے فلاسفرس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قدر اور اہمیت گھٹ گئی۔ اب دوسری اقلیتوں کو لے لیجیے، آپ سکھ ہے، آپ کبھی بھی کوئی بڑی مشکل سے کسی سکھ فقیر کو دیکھیں گے؟ آپ کبھی دکھا آپ کو کہیں سکھ فقیر جو بھیک مانگتا نظر آیا آپ کو؟ سکھ جو ہے ایک تو ڈیفنس میں زیادہ ہے، فوج میں، اور وہ لوگ لنگر چلا کے دنیا کے ہر کونے میں لوگوں کی مدد کرتے۔ ہمارے پاس فضول خرچی عام ہے اور فضول خرچی فرض سمجھتے ہیں ہم۔ تعلیم میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے کو پیٹ میں تکلیف ہوتی، ہم نہ تو کتابیں خریدتے، نہ ہمارے پاس اچھے اسکول ہے، نہ اچھے اسکول ہے تو ہم وہاں کی فیس پے کرتے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اس وجہ سے 50-60 سالوں میں مسلمانوں کی اہمیت قدر گھٹ گئی۔ اب ہمارے پاس مثال دینے کے لیے نام بھی نہیں ہے کس کا بھی۔ پہلے تو بھی ابوالکلام آزاد، APJ ابوالکلام، سر سید احمد خان، ایسے لوگ موجود تھے۔ اب ہے کیا؟ اب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کی قدر، اس کی اہمیت، اس کی نفع پہنچانے کی خاصیت سے ہوتی ہے۔ اب مثال طور پہ میری کلاس آپ کیوں سن رہے؟ اسی لیے سن رہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا، تبھی آپ پیسے دے کے سننے تیار ہے۔ تو انسان کی قدر اہمیت اس کے علم سے، اس کے ہنر سے، اس کی صلاحیتوں سے ہوتی۔ اگر آپ میں صلاحیتیں نہیں ہیں، ہنر نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ کا رہنا نہ رہنا اس دنیا میں بیکار ہے، دنیاوی اعتبار سے۔ تو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنی ہے۔ عوام اس جذبے کو تقویت دے کہ مذہب سے انسانیت بڑھ کر ہے۔ کیا بڑھ کر ہے؟ انسانیت۔ پہلے انسان،
کیونکہ ہر مذہب کے ماننے والے ہر قسم کے لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات اور نفرت میں ملوث افراد کو سخت ترین سزائیں دینے کے لیے حکومت کو قانونی اقدامات کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان بادشاہ جس نے بھارت میں مذہبی رواداری پہ عمل کیا، اکبر، دین الہی بنایا تھا نا انہیں، اسی لیے اس کا نام یہاں پر لیا جا رہا۔ باقی بادشاہوں کا نام لیے تو نفرت سے لیتے سب لوگ۔ پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی 1914 سے 1919 تک۔ دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی 1939 سے 1945 تک۔ تو دنیا پوری ابھی تک 2 جنگوں میں جا چکی۔ پہلی جو جنگ شروع ہوئی تھی عالمی جنگ، وہ ہوئی تھی 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1919 تک چلی پہلی عالمی جنگ۔ دوسری عالمی جنگ جو چلی وہ 1939 سے 1945 تک چلی، اور یہ ختم ہوئی 2 سپتمبر 1945 کو دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی۔ شروع کب ہوئی تھی؟ 1 سپٹمبر کو شروع ہوئی۔ 1 سپٹمبر 1939 کو شروع ہو کے 2 سپٹمبر 1945 کو دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی۔ تو اس طریقے سے پہلی اور دوسری عالمی جنگ، پہلی عالمی جنگ 28 جولائی سے 1914 سے 11 نومبر 1919 تک تھی۔ دوسری عالمی جنگ 1 سپٹمبر سے 1939 سے 2 سپٹمبر 1945 تک، یہ 2 عالمی جنگیں لڑی گئی۔ شملہ میں تباہی کی صلاحیت میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ سائنٹیفک معلومات میں اسلحہ میں اضافہ ہو رہا نا، ہتھیاروں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سائنٹیفک معلومات بڑھ جا رہی، اس لیے نئے نئے قسم کے ہتھیار ہو رہے۔ شہر جو دوسری عالمی جنگ میں برباد ہو گئے، ہیروشیما ناگاساکی، میں آپ کو بم کے بارے میں بولا تھا، فیٹ اور لٹل یاد کر لیجئے گا۔ امن عالم کے استحکام میں بھارت کا کردار اہم ترین تھا۔ یہ نان الائنڈ موومنٹ شروع کرا تھا ہندوستان۔ دیگر ممالک سے سماجی، معاشی، سیاسی اور دوسرے تعلقات قائم کیے جائیں تو یہ کیا ہے؟ خارجی حکمت عملی، ایکسٹرنل افیئرس ہے۔ یہ دوسرے ملکوں سے کیسے تعلقات قائم رکھنا، کیسے رہنا، یہ فارن پالیسی میں آتا، خارجی حکمت عملی۔ وہ رہنما جس نے امن اور عدم تشدد کو اہمیت کا احساس دلایا، مہاتما گاندھی۔ بنا لڑائی کے، بنا جھگڑے کے، بنا خون خرابے کے اپنے حق حاصل کرنے کا درس دینے والے تھے گاندھی جی۔ پنچشیل معاہدہ ہوا تھا ہندوستان اور چین میں، اس وقت نہرو تھے ہندوستان کے وزیر اعظم اور چین میں چون لائی ہوئے تھے۔ یہ 28 جون 1954 کو پنچشیل معاہدہ ہوا تھا۔ آپسی جھگڑوں تنازعات کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویا کے صدر ٹیٹو اور مصر کے صدر ناصر یہ غیر جانبدارانہ پالیسی کے مدوین کرنے والے بانیوں میں شمار کیے جاتے۔ یعنی غیر جانبدارانہ جو تحریک شروع ہوئی تھی اس کو جواہر لال نہرو نے اور یوگوسلاویا کے صدر ٹیٹو نے اور مصر کے صدر ناصر نے شروع کیا تھا۔ امریکہ اور روس 2 بلاک ہے، 2 گروپ سے۔ ہندوستان یہ فیصلہ کرا کہ ہم کسی بھی گروپ میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ ہم الگ رہیں گے، تو اس کی تائید کرنے والے ٹیٹو اور ناصر تھے۔ بعد میں اور سارے ممالک اس میں جڑ گئے۔ غیر جانبدار ملکوں کے اجلاس میں جنوبی افریقہ حکومت سے سفارتی تعلقات منقطع کر لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کب؟ 1964 میں۔ کیوں؟ جنوبی افریقہ امن کی برقراری کے لیے کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے
نان الائنس موومنٹ کے گروپ ممبرس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے, چلیے اور آگے دیکھتے ہیں. ویتنام کے انقلاب کی تائید میں کیا ہوا؟ یہ تائید کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا, وہ تھا الجیرس کے مقام پر 1973 میں. ڈیگو گارشیا کو موریشس کے حوالے کرنے کے لیے ایک غیر جانبدارانہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں امریکہ سے درخواست کی گئی. امریکہ کیا کرا, یہ علاقے کو قبضہ کر لیا تھا, تو یہ علاقہ تھا ماریشیس کا, تو اس کو ماریشیس کے حوالے کرنے کا امریکہ پر دباؤ ڈالا گیا. ایک غیر جانبدارانہ اجلاس میں, یعنی نان الائنس موومنٹ کی ایک میٹنگ جو دہلی میں ہوئی تھی 1983 میں, اس میں امریکہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ڈیگو راشیا جو ماریشس کا علاقہ ہے اس کو اس کے حوالے کر دے. عربوں کے اپنے علاقوں پر قابضانہ قبضوں کے خلاف جاری تحریک کی اس غیر جانبدارانہ اجلاس میں تائید کی گئی. یوگو سلاویا کے اجلاس میں جو 1992 میں ہوا, کیونکہ عرب ممالک پر دوسرے ممالک کے لوگ زبردستی قبضہ کر لیے تھے, اسی لیے یہ طے کیا گیا کہ امریکہ جس طریقے سے ڈیگوریشیا ماریشس کے حوالے کرا, تو عربوں کے علاقوں کو بھی عربوں کو حوالے کرنے کے لیے یوگوسلاویا کی میٹنگ میں طے کیا گیا. 1992 میں اس کی ڈیمانڈ کی گئی. عالمی سیاست میں امریکہ کے غلبے میں کمی پر زور دینے کی قرارداد غیر جانبدارانہ ممالک کے اس شہر میں منعقد جلسے میں کی گئی. جکارتا میں 1992 میں ایک میٹنگ ہوئی غیر جانبدارانہ ممالک کی. وہ ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کی جو آپ کی مرضی کبھی بھی لکھ لو, کلاس ریکارڈڈ ہے, بعد میں بھی آپ کلاس سن کے کلاس کو روک کے ریکارڈنگ کو آپ اپنی مرضی سے نوٹس لکھ لے سکتے. کلاس پہلے سننا اہم ہے, لکھنا اہم نہیں ہے. لکھنا آپ بعد میں بھی لکھ لے سکتے. تو بہرحال جکارتا 1992 میں امریکہ کے غلبے کو کم کرنے پہ زور دیا گیا, کیونکہ امریکہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے. امن پسند زندگی کے لیے جنگ زبردست رکاوٹ ہے. اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہوں گی تو پوری دنیا کچھ لمحوں میں ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب نیوکلیر ویپنس ہے اور بہت سارے الگ الگ ہتھیار ہیں جس سے پوری دنیا تباہ ہو جاتی. قدیم زمانے میں جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی تھی, اس کے بعد سر جنگ آئی, گرم جنگ آئی. بھارت کے جغرافیائی محلو وقوع نے مغربی جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک سے دوستانہ تعلقات کو بڑھایا. یعنی ہندوستان کے مغرب میں اور جنوب مشرق میں جو ممالک ہے ان تمام ممالک سے ہندوستان نے دوستانہ تعلقات قائم کیے. جیسا مغرب میں افغانستان ہے اور دوسرے ممالک ہے, مشرق میں بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے, مختلف ممالک ہے. مغربی ممالک کا فوجی گروہ کون سا ہے؟ امریکہ کی سرگردی میں ہے. ویسٹرن کنٹریز, امریکہ ہے نا ویسٹ میں, اس کے حصے میں ہے. بھارت کسی بھی فوجی گروہ میں شامل ہونے سے انکار کیا اور ایک غیر جانبدارانہ تحریک شروع کی. امریکہ کا گروہ ہے اور روس کا گروہ ہے, دو گروپ ہے, ابھی بھی ہے. روس کے گروپ میں جرمنی ہے, چائنا ہے, جاپان ہے. امریکہ کے گروپ میں انگلینڈ ہے, امریکہ ہے اور دوسرے ممالک ہے. ہندوستان دونوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایشیائی ممالک کے 1949 کے دہلی کے دوسرے اجلاس میں انڈونیشیا پر فوجی حملے کی مذمت کی گئی. غیر جانبدارانہ جو تحریک شروع ہوئی تھی غیر جانبدارانہ,
اس کو 1956 یوگوسلاویا کے جلسے میں بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لاطین امریکہ ممالک میں 1970 لوساکا مقام ہے یہ کہ تیسری اجلاس میں مشاہدین کی طرح شریک ہوئے۔ لاطین امریکی ممالک کیا کرے، یہ میٹنگ میں مشاہدین کی طرح ہے، ممبر کی طرح نہیں آئے۔ کوریائی جنگ بندی بھارت کی ثالثی کی وجہ سے ہوئی۔ کوریا میں جنگ ہو رہی تھی نا، نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا، وہ جنگ کو رکانے والا بھی انڈیا ہے۔ اب یہ ٹریفک کا جو ہے، ٹریفک کی معلوم نا آپ کو، بہت سارے اب تو برقی سگنل آ گئے نا، الیکٹرانک، پہلے ہاتھ کے اشارے ہوتے تھے۔ تو بہرحال ٹریفک سگنل میں گرین ہے آگے بڑھو چلو، اور ریڈ ہے تو رک جانا، اور ایک ہوتا ہے یلو، وہ ہے فلیشر سگنل، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہونے کے لیے ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کچھ ڈاؤٹ ہے تو بولیے۔ اب ہم اگلا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ہمارا دستور۔ آپ 7th یا 8th 9th کلاس میں دیکھ سکتے ٹاپک ہے، یہ پڑھ کے آئیے، کل ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، لوک سبھا، راجیہ سبھا، پھر لوک سبھا کی ممبر کی اہلیت، ساری چیزیں ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ سوال ہے تو پوچھیے۔ آپ کا پڑھنا اہم ہے، ڈی ایس سی کبھی بھی ہونے دو، ڈی ایس سی پوسٹ پون ہوا تو بھی آپ کی محنت نہیں رکنا، ڈی ایس سی قریب ہے تو بھی نہیں رکنا۔ بہرحال نوکری جس کو ہونا ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے، پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ آپ کو آ بھی گیا، سب آسان بھی دکھ رہا تو آپ کا کام ہے ڈی ایس سی کے ایگزام کی رات تک، کل ایگزام ہوئے تو آج تک آپ کو پڑھنا ہے، اگلے دن امتحان لکھ کے جاب لینا ہے، نہ کہ پھر دوبارہ اور کوچنگ لینا ہے۔ تو یہیں اس کو ختم کر دو، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ اب آپ ایسی محنت کرو کہ زندگی میں پھر ڈی ایس سی کے لیے محنت نہیں ہونا، بلکہ آپ کو سروس میں رہنا، آپ خود گورنمنٹ جاب حاصل کر لینا۔ 70-80 ہزار روپے منتھلی آتے ہیں، اب آپ طے کر لو 70-80 ہزار روپے مہینے کو ہونا ہے، یعنی پرائیویٹ اسکولوں میں کالجوں میں جہاں بولے وہاں جو کرنا ہے وہ کر لینا۔ پوسٹ بڑھتے کم ہوتے، آپ کو کتنے ہونا؟ سمجھا؟ سامیہ نورین، آپ کو ایک ہی چھونا ہوگا نا، تو ایک کافی ہے، تو پھر ٹینشن کی کیا بات ہے، ایک پوسٹ بھی رہا تو بس ہے آپ کو۔ نہیں، جو پوسٹ کو دیکھ کے تیاری کرتے ان کو کامیابی ملنا مشکل ہے، جو کامیابی، اسی لیے جو پڑھتے ہیں کامیابی ملنے کے لیے ان کو کامیابی ملتی، پوسٹ کو دیکھ کے نہیں ہوتا۔ ایک پوسٹ بھی رہا تو آپ فرسٹ آ گئے تو جاب مل جاتی ہے آپ کو، نہیں ارے 5 پوسٹ رہنا تھا، 10 رہنا تھا، تو ایسا سوچنے والے، مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں آپ کو، لائیو ایگزامپل بولتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے 2001 اور 2003 میں ڈی ایس سی ہوا تھا، جب 103 101 ایسے ایس ڈی ٹی کے پوسٹ تھے اور لکھنے والے تھے 104 105 کینڈیڈیٹ تھے، اس میں سے بھی 2 لوگوں کو نہیں آیا، 100 پوسٹاں رہنے کے بعد بھی نہیں آیا۔ اور 2017 2024 23 کے ڈی ایس سی میں 1 پوسٹ 2 پوسٹ 3 پوسٹ تھے تو بھی لوگوں کو آیا۔ تو اسی لیے کیا ہے، کمپٹیشن نہیں دیکھنا، آپ کی تیاری ہونا، ایسا نہیں کہ ریس ہو رہی کوئی بھی نہیں آنا، میں اکیلی رہنا، میں اکیلی جیت جانا والا تو نہیں ہوتا ہوں، ویسا خواب بھول جاؤ۔ دنیا کا سب سے کم کمپٹیشن والا ایگزام ڈی ایس سی ہے، ڈی ایس سی سے کم کمپٹیشن کسی بھی گورنمنٹ جاب کے لیے نہیں ہے۔ اردو میڈیم میں سب سے کم کمپٹیشن رہتا، تیلگو میڈیم اگر دوسرے میڈیم میں چلے جائیں گے آپ تو 1:30 40 رہتا،
اور اردو میڈیم کے ایس ڈی ٹی کے لیے کمپٹیشن 1:5 1:6 میکسیمم، اس سے بڑھ کے نہیں رہتا. پڑھنے والوں کے لیے سب ہے، دیکھیے نہیں پڑھنے والوں کے لیے بہانے ہزار ہے. بس 6th 7th 8th 9th کے کلاس کا سلیبس ہے. آپ لوگ پی جی کرے، بی ایڈ کرے، 20-25 سال کی عمر ہے آپ لوگوں کی، اور یہ سلیبس 10-12 سال کی عمر والے بچوں کا سلیبس ہے. اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اہل ہے، محنت کر سکتے نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اپنے آپ کو ثابت کریے آپ کہ میرے میں قابلیت ہے، میں محنت کر سکتا ہوں یا کر سکتی، میرے کو جاب آ سکتی، میں لا سکتی. یہ ہے جاب آتی نہیں، آ جاؤ جاؤ لانا پڑتا مارکس سے، اور مارکس تو پڑھنے سے چاہتے. ڈی ایس سی میں لکھے تھے نہیں آیا، نہیں، مارکس فرسٹ آنا، آپ سیکنڈ تھرڈ نہیں، فرسٹ. اس کی محنت کرو. فرسٹ آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اب جتنے لوگ پڑھ رہے ان سب سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہے. پورے لوگ روز 10 گھنٹے پڑھے تو آپ 12 گھنٹے پڑھنا. سب لوگ 12 گھنٹے پڑھ رہے تو آپ کو 13 گھنٹے پڑھنا ہے. تو یہ ہے کمپٹیشن. ٹھیک ہے، چلیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.